کون ہے یہ بچہ بہروز؟ یسریٰ جو ہر شام کی طرح بہروز کا چائے پہ ویٹ کر رہی تھی، بہروز کے ساتھ ایک لڑکے کو آتا دیکھ کے پوچھ بیٹھی۔ یسریٰ یہ صوبان ہے، اور صوبان یہ میری وائف ہے۔ تعارف کروانے پہ صوبان نے یسریٰ کو دیکھ کے سلام کیا تو اس نے سر ہلا کے اس کا جواب دیا۔ غلام بخش، گیسٹ روم میں صوبان کا سامان رکھ دو، آج سے یہ وہیں رہے گا۔ جاؤ صوبان، اپنا روم دیکھ لو، پھر رات میں کھانے پہ ملتے ہیں۔ غلام بخش کو کہہ کے بہروز نے صوبان کو مخاطب کیا۔ صوبان اس بات میں سر ہلا کے غلام بخش کے ساتھ چلا گیا۔ آپ بتا کیوں نہیں رہے بہروز، کون ہے یہ لڑکا؟ یسریٰ کو تجسس میں دیکھ کے بہروز نے صوبان کی پوری داستان اسے سنائی، جسے سن کے یسریٰ کو بھی دلی طور پہ دکھ ہوا۔ بیچارہ، کتنا کچھ فیس کیا ہوگا اس نے اور اس کے بھائی نے۔ یسریٰ کو بھی بہروز کی زبانی اس کی کہانی سن کے صوبان اور کاشان پہ ترس آیا۔ ہاں، دنیا میں پتہ نہیں ایسے کتنے اور مجبور لوگ ہیں جن کی زندگیاں تلخیوں سے بھری پڑی ہیں، مگر معلوم نہیں کیوں اس بچے کی آنکھوں میں مجھے سچائی لگی۔ بہت معصوم اور شریف ہے یہ بچہ، دل نہیں چاہا اس کی حقیقت جاننے کے بعد اسے چھوڑ کے آ جاؤں، اس لیے اپنے ساتھ لے آیا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے میرے فیصلے سے؟ بہروز نے یسریٰ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے کسی فیصلے پہ مجھے کبھی بھی کوئی اعتراض ہوا ہے بھلا؟ بہت اچھا کیا آپ نے جو صوبان کو یہاں لے آئے، یسریٰ نے مسکرا کے بہروز سے کہا، پھر اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ بابا، آج ریان کی پارٹی میں میجک شو والے انکل بھی آئے تھے جو اپنی آستین سے پیجن نکال رہے تھے۔ انم تھوڑی دیر پہلے ہی کلاس فیلو کے گھر سے آئی تھی اور کھانے کی میز پہ پوری روداد بہروز کو سنا رہی تھی، جو کہ بہروز بڑی دل جمی سے سن رہا تھا۔ اس نے صوبان کو روم سے آتا دیکھا۔ آ جاؤ صوبان، کھانا لگنے والا ہے۔ بہروز نے اسے کھانے کی ٹیبل پہ بلایا تو انم کا نان اسٹاپ چلتا ہوا منہ ایک دم بند ہو گیا۔ آؤ صوبان، یہاں بیٹھو، کیا پسند ہے تمہیں کھانے میں؟ یسریٰ نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنائیت سے کہا۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کیسے کھا سکتا ہوں، میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں، صوبان نے فرش کی طرف اشارہ کر کے کہا، کیونکہ صوبان کو اپنی حیثیت کا اندازہ تھا جو اسے اس گھر میں رہتے ہوئے ساری عمر یاد رکھنی تھی۔ نیچے فرش پہ کیوں بیٹھو گے تم گھر کے فرد ہو، یہاں ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، بہروز نے صوبان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو صوبان چپ کر کے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ ایک نظر اپنے سامنے بیٹھی چھوٹی سی بچی کو دیکھا جو اسے سبز آنکھوں والی کوئی گڑیا لگی، وہ بھی صوبان کو دیکھے جا رہی تھی۔ صوبان نے فوراً سے آنکھیں جھکا لیں۔ بابا، یہ کون ہے؟ انم جو کہ بڑے غور سے صوبان کو دیکھ رہی تھی، بہروز کو دیکھ کے پوچھنے لگی۔ بیٹا، یہ آپ کا بھائی ہے، آج سے یہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ بہروز پیار سے انم کو سمجھانے لگے۔ نہیں آنٹی، بس میں بعد میں اور لے لوں گا، رزق ہے، ضائع ہو جائے گا۔ یسریٰ صوبان کی پلیٹ میں چاول نکال رہی تھی تو صوبان کی بات پہ بے ساختہ مسکرا دی۔ چلو ٹھیک ہے، آج سے تم نے یہیں رہنا ہے تو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی سے لے لینا جو بھی کھانا ہو۔ یسریٰ کے کہنے پہ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ یہ آنٹی نہیں ہے، یہ مما ہے۔ جب تم میرے بھائی ہو اور اس گھر میں رہو گے تو یہ آنٹی کیسے ہو گئی؟ یہ مما ہے اور یہ بابا ہے۔ انم نے اپنی عقل کے مطابق صوبان کو سمجھانا چاہا، جس پہ وہ بہروز اور یسریٰ کو دیکھنے لگا کہ کہیں انہیں برا ہی نہ لگ جائے، مگر وہ دونوں انم کی بات پہ مسکرا رہے تھے تو اسے حیرت ہوئی۔ ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے صوبان، تم مجھے اور یسریٰ کو مما اور بابا کہو گے تو ہمیں اچھا لگے گا، کیوں یسریٰ؟ بہروز نے مسکرا کے صوبان سے کہہ کے بیوی سے رائے لینی چاہی، جس پہ یسریٰ نے مسکرا کے پاس بیٹھے صوبان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا تو صوبان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ آپ دونوں کو مما بابا کہوں، میں اس گھر میں جو بھی کام ہوگا وہ کر لیا کروں گا، میں بس اپنی پڑھائی جاری رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے بھائی کے لیے کچھ کر سکوں۔ صوبان نے آنکھوں میں نمی کو صاف کر کے کہا تو یسریٰ بھی افسردہ ہو گئی۔ صوبان، آئندہ کبھی اپنی حیثیت کے بارے میں بات مت کرنا، تم اپنی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہو کہ ہم دونوں تمہیں بیٹے کی جگہ دے رہے ہیں۔ بہروز نے سنجیدگی سے صوبان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ تو بہت اچھے ہیں، میرے ابو سے تو لاکھ درجے اچھے ہیں۔ صوبان کو مزید رونا آنے لگا تو بہروز چپ ہو گیا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے صوبان، اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہوتا، مگر میں کوشش کروں گی کہ تمہیں ماں کی کمی کبھی محسوس نہ ہو۔
یسریٰ نے پانی کا گلاس صوبان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جسے تشکر بھری نظروں کے ساتھ صوبان نے تھام لیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم سب لوگ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ انم نے سبز آنکھوں میں حیرت سمائے معصومیت سے کہا تو بہروز اور یسریٰ ہنس دیے۔ وہیں صوبان نے مسکرا کے انم کو دیکھا۔ اسے دیکھ کے صوبان کو سیرت یاد آنے لگی۔ تم دوبارہ اتنی جلدی کیسے آ گئے صوبی؟ کاشان نے صوبان کو دیکھ کے حیرت سے پوچھا، کیونکہ کل ہی تو وہ اس سے مل کے گیا تھا۔ اب تو 1 ماہ بعد ان دونوں کو ملنا نصیب ہونا تھا۔ اچھا وقت آتے معلوم نہیں ہوتا۔ کل میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کاشی۔ وہ جو میں نے تمہیں بہروز صاحب کا بتایا تھا نا، جن کی وجہ سے ہم دونوں کی ملاقات ہوئی تھی، وہ کل مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے تھے۔ تمہیں معلوم ہے انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنا کے اپنے گھر میں رکھا ہے۔ بہت اچھا برتاؤ کیا ہے انہوں نے اور ان کی بیوی نے۔ بہت اچھی طبیعت کے مالک ہیں دونوں، اور انم بھی بہت اچھی ہے، معصوم سی۔ صوبان خوشی خوشی کاشان کو سب بتانے لگا۔ اتنی نوازشوں کے پیچھے کہیں کوئی وجہ تو نہیں؟ اور اب سیرت کا کیا ہوگا؟ کاشان نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ کاشی کسی کی خلوص اور نیت پہ ایسے شک نہیں کرتے۔ وہ دونوں میاں بیوی واقعی بہت اچھے ہیں۔ اور سیرت کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ صوبان حیرت سے اس سے پوچھنے لگا۔ نہیں، وہ تم کہہ رہے تھے نا کہ انم اچھی ہے، تبھی میں نے کہا۔ کاشی کی نظروں سے بھلا اپنے بھائی کی پسندیدگی کیسے چھپ سکتی تھی، اس لیے بولا۔ دماغ خراب تو نہیں ہو گیا تمہارا؟ انم تو بالکل بہنوں کی طرح لگی مجھے، اور سیرت میری بہت اچھی دوست ہے۔ صوبان سٹ پٹاتا ہوا اپنی صفائی دینے لگا۔ اسے معلوم تھا کاشی 4 آنکھیں رکھتا ہے۔ چلو میں مان لیتا ہوں تمہاری بات۔ شکر ہے تم نے صرف انم کو ہی بہن بولا ہے۔ یہ بتاؤ کھانے میں کیا لائے ہو؟ کاشان نے اس کے ہاتھ میں ٹفن دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یسریٰ آنٹی، میرا مطلب ہے مما نے تمہارے لیے کھانا بھیجا ہے، گھر کا بنا ہوا ہے۔ اب روز تمہیں ڈرائیور کھانا دے جائے گا۔ میں تم سے ہر ہفتے ملنے آؤں گا، مگر ابھی مجھے جلدی جانا ہے، اپنے اور تمہارے لیے کتابیں خریدنی ہے۔ کاشی، میں نے بابا سے بات کی ہے، تم یہاں رہ کے بھی اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتے ہو اور ایگزامز بھی دے سکتے ہو۔ بس اسے میری خواہش سمجھ لو، انکار مت کرنا۔ یہاں رہ کے تم پڑھو۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تم اس 4 دیواری سے باہر نکلو تو ایک اچھے شہری کی طرح زندگی گزارو۔ صوبان کاشان کو بہت پیار سے سمجھا رہا تھا۔ اگر تمہاری خواہش ہے تو میں پڑھ لوں گا، یہاں رہ کے اور کروں گا بھی کیا۔ اور تمہیں نئے ماں باپ مبارک ہو۔ بس تم ہر ہفتے مجھ سے ملنے آ جا کرو۔ میرے لیے اس دنیا میں واحد یہی رشتہ بچا ہے، اور اپنی مما کو میری طرف سے شکریہ ادا کرنا۔ کاشان نے ٹفن لیتے ہوئے کہا۔ خالہ، صوبی دوبارہ آیا؟ کچھ معلوم ہوا اس کے بارے میں؟ سیرت نے صوبان کے گھر کے برابر والے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کے بڑی امید سے پوچھا۔ ارے باولی ہو گئی ہے جو روزانہ پوچھنے آ جاتی ہے۔ بتایا تو تھا، بڑی سی کار میں بیٹھ کے آیا تھا، گھر پہ تالا لگا کے چلا گیا۔ وہ جو بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں وہ بھلا واپس آئیں گے اس گندے محلے میں؟ خالہ نے بیزاری سے کہتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ سیرت اپنا سا منہ لے کے جانے لگی۔ ہفتہ بھر ہو گیا تھا اسے صوبان کا معلوم کرتے ہوئے، مگر بس اسے یہی معلوم ہوا کہ وہ کسی کے ساتھ بڑی سی کار میں بیٹھ کے چلا گیا ہے، مگر وہ کہاں گیا ہے اس بات سے سبھی لا علم تھے۔ تم بڑی سی کار میں بیٹھ کے گئے ہو تو اس سیرت کو بھول گئے ہو نا۔ اب کبھی زندگی میں دوبارہ ملو گے تو سیرت بھی تمہاری صورت پہچاننے سے انکار کر دے گی، دیکھ لینا تم۔ سیرت صوبان کے گھر کا بند دروازہ دیکھ کے دل میں صوبان سے مخاطب ہو کے کہنے لگی۔ آج ہی اسے اور ناصر کو یہ گھر چھوڑ کے جانا تھا۔ کرایہ دار کو 4 ماہ سے ناصر نے کرایہ نہیں دیا تھا، اس وجہ سے انہیں گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ سیرت افسردگی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل دی تاکہ ناصر کے ساتھ نئی منزل پہ روانہ ہو سکے۔ بھیا، آپ بیزی تو نہیں ہیں؟ صوبان یونیورسٹی کے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہا تھا، تب انم نے اس کے روم میں آ کے پوچھا۔ تھوڑا بیزی تو ہوں، مگر اپنی پیاری سی بہن کے لیے وقت نکال سکتا ہوں۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ صوبان نے بک بند کرتے ہوئے کہا۔ ان 5 سالوں میں صوبان کی شخصیت میں کافی نکھار آ گیا تھا۔ یہ پرابلم سالو نہیں ہو رہی تھی، مگر یاد آیا کل تو آپ کا ٹیسٹ ہے نا، آپ پڑھیں، میں فرینڈ سے ہیلپ لے لوں گی اسکول میں۔ انم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں لے لو گی اپنی فرینڈ سے ہیلپ؟ بھائی کے ہوتے ہوئے دکھاؤ کون سی پرابلم ہے جو سالو نہیں ہو رہی۔
صوبان کے کہنے پہ انم نے اس کی طرف بک بڑھائی اور صوبان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اس پرابلم میں کیا پرابلم ہے یار؟ یہ دیکھو، ہو گئی سالو، اب اسے سمجھو۔ صوبان نے نہ صرف 5 منٹ میں مسئلہ حل کر دیا بلکہ انم کو سمجھا بھی دیا۔ اف، 1 گھنٹے سے بلا وجہ خوار ہو رہی تھی، پہلے ہی آپ کے پاس آ جاتی۔ باقی کے پرابلمز میں خود آسانی سے سالو کر لوں گی۔ انم خوش ہوتے ہوئے کتاب اٹھانے لگی تو صوبان نے اس کی کتاب پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ نہ کرے میری بہن کی زندگی میں کبھی کوئی پرابلم آئے، لیکن اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی مسئلہ ہو تو وعدہ کرو کہ سب سے پہلے اپنے بھائی کو بتاؤ گی۔ صوبان نے انم کو دیکھتے ہوئے کہا تو انم ہنس دی۔ جس کا آپ جیسا کیئرنگ بھائی ہو اس کی لائف میں بھلا کیا پرابلم آ سکتی ہے؟ بنا ٹینشن کے اپنے ٹیسٹ کی تیاری کریں۔ شاہدہ سے کہہ کے میں ابھی کافی بھجواتی ہوں آپ کے لیے۔ انم کو صوبان سے بہت محبت تھی کیونکہ وہ اس کے ہر مسئلے کا حل چٹکیوں میں نکال دیتا تھا۔ خوش رہو۔ صوبان کے کہنے پہ انم بکس اٹھاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ان 5 سالوں میں وہ اسے کاشی کی طرح عزیز ہو گئی تھی۔ انم نے صوبان کو بھائی بولا ہی نہیں بلکہ دل سے مانا بھی تھا۔ اپنی ہر چھوٹی بڑی بات، خوشی یا پرابلمز وہ صوبان کے ساتھ ہی شیئر کرتی تھی، اس کا خیال رکھتی تھی۔ ان 5 سالوں میں صوبان کی حیثیت گھر کے ایک فرد کے بجائے گھر کے ایک اہم فرد کی سی ہو گئی تھی۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات ہو یا بڑے سے بڑا فیصلہ یا کوئی بھی مشورہ کرنا ہو، اس میں صوبان کی رائے کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ بہروز اور یسریٰ نے حقیقتاً صوبان کو اپنا بیٹا مانا تھا۔ صوبان کو کبھی کبھی محسوس ہوتا جیسے وہ شروع سے ہی اس فیملی کا حصہ ہو۔ صوبان نے بھی ان تینوں کی محبتوں کا حق بہروز اور یسریٰ کا بیٹا بن کے جبکہ انم کا بھائی بن کے ادا کیا تھا۔ بہروز اب اپنے بڑھتے ہوئے عہدے کے باعث پہلے سے زیادہ مصروف ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے آہستہ آہستہ صوبان نے بہروز کی ساری ذمہ داری خود ہی سنبھال لی تھی۔ اب کبھی 1.5-2 سال کے بعد جب یسریٰ کو ڈپریشن ہوتا تو بہروز کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ وہ یسریٰ کو باتوں سے بہلاتا، اس کی کیئر کرتا۔ صوبان یسریٰ کا ماں کی طرح خیال رکھتا، سارا دن اس کے پاس رہتا، گھر کے پاس بنے پارک میں اسے لے کے جاتا۔ کبھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہو یا انم کے ایڈمیشن کا مسئلہ ہو یا اسے کسی دوست کے گھر جانا ہو، گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے کام وہ بنا کسی کے کہے خود ہی خوش اسلوبی سے انجام دیتا۔ وہ بہروز اور یسریٰ کے جاننے والوں اور دوستوں میں ان کے بیٹے کی حیثیت سے جانا جاتا۔ ان 5 سالوں میں کوئی بھی ایسا ہفتہ نہیں آیا جب وہ کاشی سے ملنے نہیں گیا ہو۔ اس کی بکس کا، کپڑوں کا خیال رکھتا، روز کھانے کا خیال رکھتا۔ صوبان بہروز کو اپنا آئیڈیل مانتا تھا، اس لیے وہ آگے کی زندگی میں بہروز کی طرح ایک ایماندار پولیس آفیسر بننا چاہتا تھا۔ بہروز کی وجہ سے نہ صرف اس کی زندگی سنوری تھی بلکہ کاشان کو بھی جیل میں رہتے ہوئے کافی چیزوں کی سہولت تھی۔ وہ بہروز کی کوششوں کی وجہ سے ہی جیل میں بھی پڑ رہا تھا۔ کاشی چھوڑ اسے، وہ مر جائے گا۔ آذر پورا زور لگا کے کاشان کو پکڑتا ہوا پیچھے ہٹا رہا تھا، مگر کاشان بختاور کی گردن چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اسے مار مار کے لہو لہان کر چکا تھا۔ آخر کار آذر کی کوشش رنگ لائی اور وہ کاشان کو پیچھے ہٹانے میں کامیاب ہوا، مگر پیچھے ہٹتے ہوئے بھی کاشان بختاور کے پیٹ میں لات رسید کرنا نہیں بھولا تھا۔ کیا کر رہا ہے تو؟ ہوا کیا ہے؟ آخر مجھے تو بتا۔ آذر اس کو وہاں سے دور لے کے جا کے پوچھنے لگا۔ میری ماں کو گالی دی ہے اس نے۔ دیوار پہ مکہ جڑ کے اس کا غصہ بھی کنٹرول نہیں ہوا تو وہ واپس بختاور کے پاس جانے لگا۔ رک جا کاشی، نہیں تو سزا کے طور پہ اندھیری کوٹھڑی میں رات گزارنی پڑے گی، اور کون سا اس سالے کے گالی دینے سے تیری ماں کو گالی چپک گئی۔ آذر اسے ایک دفعہ پھر پکڑ کے پیچھے دھکیلتا ہوا بولا۔ اب کاشان آسمان کو دیکھتا ہوا لمبے لمبے سانس لینے لگا تاکہ اس کے غصے میں کمی آ جائے۔ وہ سالہ چمبو 3/4 بیچنے کے چکر میں اندر آیا ہے، اسے تیرے غصے کا علم نہیں ہوگا، اس لیے بھیڑ گیا ہوگا تجھ سے۔ چل وہاں بیری کے درخت کے نیچے اسد کاڑے کے پاس، یہاں پولیس آ گئی نا تو لاٹھی سے تواضع ہوگی تیری۔ آذر اسے وہاں سے لے جانے لگا تو کاشان نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ مجھے نہیں جانا اس اندھے کاڑے کے پاس، شکل سے ہی عجیب آدمی لگتا ہے، پڑھنا ہے مجھے اپنا۔ کاشان نے آذر کو ٹالتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی 1-2 قیدیوں کے علاوہ جو مجبوری میں یا بے قصور ہوتے ہوئے بھی یہاں سزا کاٹ رہے تھے، وہ ان کے علاوہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ ارے میرے چیتے، تجھے کون سا منسٹر بننا ہے پڑھ لکھ کے؟
چل نا تھوڑی دیر کے لیے چل، بعد میں پڑھ لینا۔ آذر اسے بہلاتا ہوا وہاں سے لے گیا۔ وہ دونوں بیری کے درخت کے قریب پہنچے جہاں پہ اسد کاڑھا ایک آنکھ سے محروم بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں 2 اور قیدی بھی اس کے ساتھ موجود تھے۔ آؤ بھائی کاشی، تم تو بیٹھتے ہی نہیں ہمارے پاس، اسد کاڑھا کاشان کو دیکھتے ہوئے بولا۔ میں ابھی بھی نہیں آ رہا تھا، آذر لے کے آیا ہے مجھے، کاشان نے احسان کر کے بیٹھتے ہوئے جواب دیا، جس پہ اسد کاڑھا ہنسا۔ بھائی یہی تو انداز پسند ہے تمہارا کہ بندہ کسی کو منہ ہی نہ لگائے۔ وہ کاشان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، منہ نہ لگانے والی کوئی بات نہیں ہے، یہ میرے پڑھنے کا وقت ہوتا ہے۔ کاشان نے اب تحمل سے جواب دیا، او بھائی شیدے، تو بتا کس جرم میں آیا اندر؟ اب اسد کاڑے نے پاس بیٹھے دھان پان سے شیدے سے پوچھا، جو کہ 2 دن پہلے ہی جیل میں آیا تھا۔ قتل کے کیس میں، شیدے نے ایسے فخر سے بتایا جیسے ابھی اسے ایوارڈ دیا جائے گا۔ تو بھی کسی کا قتل کر سکتا ہے؟ یقین نہیں آ رہا بھائی، تجھے تو خود ایک پھونک مارنے کی دیر ہے، کہیں پڑا ہوا ہوگا۔ خیر کس کا قتل کر دیا تو نے؟ اسد کاڑے نے ہنستے ہوئے اس سے پوچھا۔ سبھی اسد کاڑے کی بات پہ ہنسنے لگے۔ بے حیائی بے شرمی دیکھ کے بھی جب مرد کی غیرت نہ جاگے تو اس کی مردانگی پہ لعنت۔ اپنی بیوی کو مارا ہے میں نے، اس کا گلا کاٹ کے۔ شیدے کی بات پہ سبھی کی ہنسی بند ہو گئی۔ کیوں قتل کیا تم نے اپنی بیوی کو؟ کاشان نے تیوری چڑھا کے ایک دم سے پوچھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے سامنے شیدہ نہیں افتخار احمد بیٹھا ہے۔ بد چلن تھی سالی، محلے کے آدمی سے چکر تھا، میرے پیچھے رنگ رلیاں منا رہی تھی اپنے عاشق کے ساتھ، ان گناہگار آنکھوں سے دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تھا۔ وہ خنزیر تو بچ کے نکل گیا، مگر اس ناگن کو میں نے نہیں چھوڑا۔ شیدے کی بات پہ وہ چاروں ایک پل کے لیے خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد اسد کاڑے نے اس خاموشی کو اپنی آواز سے توڑا۔ یہ عورت ذات ہوتی ہی بے وفا ہے بھائی میرے، اس کی شروع میں ہی لگامیں کھینچ کے نہ رکھو تو یہ اوقات دکھا جاتی ہے۔ اسد کاڑے نے شیدے سے ہمدردی کرتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ عورت کو زندگی میں مرد پیار رتبہ اور مقام دے تو وہ ہمیشہ مرد کی وفادار رہتی ہے۔ عورت تو بچوں کے نام پہ سمجھوتا کر کے جواری مرد سے بھی نبھا کر لیتی ہے۔ تمہیں پہلے اپنی بیوی سے بات کر لینی چاہیے تھی۔ کاشان اپنا نظریہ بیان کرتے ہوئے آخر میں شیدے کو مخاطب کرنے لگا۔ وہ اپنے یار کے ساتھ تھی، بے لباس تھی، بات کرنے کی کہاں گنجائش بنتی ہے؟ ان گنہگار آنکھوں نے وہ منظر دیکھا ہے۔ شیدے نے غصے میں کہا تو کاشان چپ ہو گیا۔ دیکھ کاشی، تو ہر جگہ اپنی امی کو رکھ کے نہیں سوچا کر، ہر جگہ حالات مختلف ہوتے ہیں۔ اور رہی بات عورت ذات کے بے وفا ہونے کی، بھائی میں تو اسد بھائی کی بات سے 100% متفق ہوں۔ جب تک اس کی لگامیں کھینچ کے نہ رکھو وہ کبھی بھی سیدھی نہیں ہوگی۔ بھلا ٹیڑھی پسلی سے بنی ہوئی شے نرمی سے سیدھی ہوئی ہے کبھی؟ سختی تو برتنی پڑتی ہے۔ آذر جو اتنی دیر سے خاموش بیٹھا تھا، اس نے باتوں میں حصہ لیتے ہوئے ان تینوں کو دیکھ کے کہا، ہاں بھائی، عورت ذات پہ اعتبار کر کے دیکھ لو، سالی منہ کالا کروا دیتی ہے۔ بچپن سے اپنی بہن کو پالا پوسا جوان کیا، اماں ابا کے مخالف جا کے اسے پڑھایا لکھایا، اپنے عاشق کے ساتھ بھاگنے والی تھی۔ کیا کرتا؟ بہن سے محبت تھی، اس لیے اس کتے کو قتل کر دیا میں نے، اور یقین مانو ذرا پچھتاوا نہیں ہے اپنے کیے پہ۔ چوتھے بندے نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ بے شک عورت پیار کرنے چاہے جانے والی شے ہے، مگر کچھ چیزوں پہ اس کی حدود متعین کر دو۔ اس کو چاہے سرا ہو، مگر جہاں وہ غلطی کرے اس پہ سختی کر کے اسے اس بات کا احساس دلاؤ کہ یہ کام غلط ہے۔ شروع سے ہی اگر عورت کو قابو میں نہ رکھا جائے تو پھر مرد کا شیدے جیسا حال ہوتا ہے۔ اسد کاڑھا ان تینوں کو سبق پڑھا رہا تھا۔ باقی 3 کی طرح کاشان بھی اس کی بات بہت غور سے سن رہا تھا۔ 14 سال بعد وہ فٹ پاتھ پہ کھڑی دور سے ہی ان بوتیکس کا جائزہ لے رہی تھی جو روڈ کراس کر کے ترتیب سے بنے ہوئے تھے۔ 23 سال کی عمر میں وہ اپنی عمر سے زیادہ ہوشیار تھی، مگر یہ وہ خوبی نہیں تھی جس سے لوگ متوجہ ہوتے، کیونکہ ہر کوئی اس کی شکل دیکھ کے اسے معصوم سمجھتا، اور بچپن سے لے کے آج تک وہ اس شکل کا ہی فائدہ اٹھاتی آ رہی تھی۔ کوئی بھی مرد اگر ایک بار اسے دیکھ لیتا تو پلٹ کے دوبارہ ضرور دیکھتا۔ وجہ اس کی خوبصورتی نہیں بلکہ چہرے پہ چھائی معصومیت تھی۔
اور وہ اسی چیز کو خاطر میں لا کے معصوم لوگوں کو بیوقوف بناتی تھی۔ جس بوتیک میں سب سے زیادہ رش تھا، سیرت اسی میں چلی گئی۔ رش سیل کی وجہ سے لگا ہوا تھا۔ خواتین وہاں ایسے گھسی ہوئی تھیں جیسے وہاں کپڑے مفت میں مل رہے ہوں۔ سیرت کو بھی کچھ نئے کپڑوں کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے مفت کپڑے لینے کا پروگرام بنایا۔ پیسے تو وہ اپنے بہت سوچ سمجھ کے اور دیکھ بھال کے خرچ کرتی تھی، کیونکہ وہ پیسے اس نے بہت محنت سے کمائے نہیں، چرائے ہوتے تھے۔ بوتیک میں انٹر ہوتی ہی چلر کی ٹھنڈک نے اس کے ذہن پہ خوشگوار اثرات چھوڑے۔ اب دماغ کو ٹھنڈا رکھ کے اسے اپنا کام انجام دینا تھا۔ کاؤنٹر پہ بیگ رکھوا کے ترتیب سے ہینگ ہوئے ڈریسز میں سے اس نے اپنے لیے 4 ڈریس منتخب کیے۔ ان کے پرائس ٹیگز پہ اس کی نظر پڑی تو سیرت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ سیرت ڈریسز کو لے کے ڈریسنگ روم میں ٹرائی کرنے کی نیت سے گئی۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کر کے اس نے آئینے میں چھوٹا سا چاقو نکالا جو وہ ہمہ وقت اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ چاقو کی مدد سے اس نے سارے ڈریسز کے پرائس ٹیگز آرام سے نکالے، کیونکہ پرائس ٹیگز میں ایک چپ موجود تھی۔ اگر وہ یہ سارے ڈریسز پرائس ٹیگ سمیت بوتیک سے لے کر بغیر پیمنٹ کیے باہر نکلتی تو الارم بج جاتا۔ سارے ٹیگ نکال کے اس نے ڈریسنگ روم میں ایک کونے میں رکھے، سارے ڈریسز پہن کے عبایا پہنا اور چہرے پہ بیزاریت لائے جیسے اسے کچھ پسند نہ آیا ہو، اپنا بیگ لے کے بوتیک سے باہر نکل گئی۔ ارے میری بٹیا آ گئی، کچھ کھانے کے لیے لائی ہے اپنے ابا کے لیے۔ یہ ایک کمرے کا فلیٹ تھا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں پردہ ڈال کے آدھا حصہ سیرت نے اپنا بنایا ہوا تھا۔ ابا سانس لینے دو ذرا، حلیم لے کے آئی ہوں، زیادہ نکال کے ضائع مت کرنا، پیسے خرچ کیے ہیں اس پہ۔ حلیم کی تھیلی ناصر کو پکڑاتے ہوئے وہ اپنے پورشن میں آ گئی۔ ہاں ہاں، بڑی محنت سے کمائے تھے پیسے، جیسے مجھے نہیں پتا۔ یہ بتا تیرے لیے نکالوں؟ ناصر وہیں سے ہانک لگا کے سیرت سے پوچھنے لگا۔ بھوک نہیں ہے فی الحال۔ یہ بتاؤ مالک مکان کو کرایہ دے دیا تم نے؟ عبایا اتارنے کے بعد اب وہ ایک ایک کر کے ساری شرٹس اتارتے ہوئے پردے کے پیچھے سے ناصر سے پوچھنے لگی۔ کل ہی تو اس نے عورت کو بیوقوف بنا کے اس سے پیسے بٹورے تھے تاکہ گھر کا کرایہ دے سکے۔ ہاں دے دیا اس نامراد کو کرایہ، مگر وہ کہہ رہا تھا یہ پچھلے 2 مہینے کا کرایہ ہے، اس مہینے کا کرایہ ابھی باقی ہے۔ اسے میں نے فی الحال ٹال دیا۔ یہ بتا رزلٹ کب آ رہا ہے تیرا؟ کہیں چھوٹی موٹی نوکری ڈھونڈ لے، اب میری ہڈیوں میں اتنی سکت نہیں جو میں کماؤں۔ ناصر نے حلیم کھاتے ہوئے پردے کو دیکھتے ہوئے سیرت کو مخاطب کیا۔ سیرت نے اسی سال پرائیویٹ BS کا ایگزام دیا تھا۔ توقع تو نہیں تھی کہ کلیئر ہو جائے گا، مگر امید پہ دنیا قائم ہے، اسی محاورے پہ عمل کرتے ہوئے وہ لگے بندھے انداز میں پڑھائی کر لیتی تھی۔ ابا یہ تو لطیفہ ہو گیا، تم نے بھلا کب کما کے کھلایا ہے مجھے یا اماں کو؟ یہ تمہاری ہڈیاں محنت کرتے کرتے نہیں، چوری کرتے کرتے گھسی ہیں۔ شکر کرو کسی کے ہاتھ نہیں چڑھے، ورنہ ان ہڈیوں سے ہی محروم ہو جاتے۔ اور تم سے کون کہہ رہا ہے پریشان ہونے کو؟ ننھی سی سیرت کو پال کے تم نے بڑا کر دیا، اب تم سیرت کی ذمہ داری ہو۔ اپنا اور تمہارا پیٹ اب سیرت چاہے 2 نمبری کر کے بھرے یا ایمانداری سے کما کے، تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ سیرت عام سے حلیے میں پردے کے پیچھے سے نکل کے ناصر کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی۔ کمانے کا اس لیے بول رہا ہوں تجھے کہ لڑکی ذات ہے، الٹے سیدھے کاموں میں الٹے سیدھے لوگوں سے پالا پڑتا ہے۔ آگے تو خود سمجھدار ہو گئی ہے، اب مجھے ضرورت نہیں ہے تجھے سمجھانے کی۔ ناصر ایک باپ کی طرح فکر کرتا سیرت کو سمجھانے لگا۔ اب سیدھے سیدھے طریقے سے ٹیوشن پڑھانے گئی تھی نا ایک بچے کو، مگر اس کے باپ نے مجھے معصوم سمجھ کے الٹا سیدھا کرنے کی کوشش کی۔ جوتیوں سے توازے کر کے نکلی تھی اس دن اس کے باپ کی، اور سیدھے سیدھے طریقے سے جاب بھی کر کے دیکھی تو تھی، وہاں پہ بھی الٹے سیدھے لوگوں کو دیکھ کے چلتی بنی سیرت۔ یہ سیدھے سیدھے کام مجبور اور تنہا لڑکی کو راس نہیں آتے۔ اب تم نے سیدھے سیدھے سے حلیم پیٹ میں اتار لیا تو دوا بھی کھا لینا اپنی، میں ذرا آرام کر لوں۔ بائی گاڈ شاپنگ کر کے آئی ہوں، بہت گرمی ہے آج باہر، سیرت نے پلیٹ اٹھا کے چھوٹے سے کچن میں رکھتے ہوئے کہا۔ لڑکی ذات ہے تو، جوان ہو گئی ہے، اس طرح ہیرا پھیری کے کام کرے گی تو کون بیاہے گا تجھے؟ ناصر کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، بات کرتے کرتے یا زیادہ چلتے چلتے اس کا سانس اکھڑنے لگتا تھا، اس لیے اب اسے سیرت کی فکر ہونے لگی تھی۔ ابا آج تم بات بات پہ کامیڈی کر رہے ہو، مجھ جیسی لڑکی کو ویسے بھی کوئی نہیں بیاہے گا جس کے ماں باپ کا آگے پیچھے کا کچھ معلوم ہی نہ ہو۔
ہیرا پھیری کروں یا نہ کروں اس سے تھوڑی نہ کوئی فرق پڑتا ہے. مجھ جیسی لڑکیوں سے کون شادی کرتا ہے بھلا؟ اس لیے خود بھی ٹینشن فری ہو کے سو جاؤ. 5 بجے لائٹ جائے گی تو یہ موا پنکھا بھی بند ہو جائے گا. سیرت ناصر کا جھریوں زدہ فکر مند چہرہ دیکھ کے بولتی ہوئی اپنے پلنگ پہ لیٹ گئی. کاشی، کل پھر جھگڑا کیا ہے تم نے کسی قیدی سے؟ صوبان کاشان سے ملنے آیا تو اس سے پوچھنے لگا. بتا دیا تمہیں اس سالے حوالدار نے. یار کوئی شیرا نام کا نیا قیدی آیا تھا، بلا وجہ ہی اکسا رہا تھا کہ میں اسے لگاؤں. بس میٹر شارٹ ہوا تو جبڑا توڑ دیا، مگر یہ سمجھو کہ یہ اسی کی خواہش تھی. کاشان کی بات سن کے صوبان ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا. کیا لینگویج ہے یہ کاشی؟ سالے، میٹر شارٹ، مار دھاڑ، کیا ہے یہ سب؟ ہاں حلیہ دیکھو اپنا، یہ پونی جنگلیوں کی طرح اگی ہوئی شیو. کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ تم پڑھے لکھے ہو، ڈگری ہے تمہارے پاس. صوبان اس کے گریبان کے بٹن بند کرتا ہوا بولا. ایس پی صوبان احمد، تم ایک جیل کے قیدی سے کیا توقع کر رہے ہو کہ میں آپ جناب کرتا ہوا سر جھکا کے ہر آنے جانے والے کو آداب پیش کروں؟ یہ جیل ہے اور میرے ارد گرد ایسے ہی لوگ بستے ہیں. کاشان نے تلخی سے اسے کہا. میں نے اپیل کی تھی کمشنر صاحب سے کہ تمہیں بی کیٹیگری میں رکھا جائے، مگر تمہارے آئے دن کے پھڈے، مار پیٹ اور لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے انہیں تمہیں یہی رکھنا مناسب لگا. کاشی پلیز میری بات غور سے سنو. صرف چند دن رہ گئے ہیں تمہاری اس قید کو، اس کے بعد تم رہا ہو جاؤ گے. پلیز یہ چند دن میری خاطر تحمل سے گزار لو. صوبان منت بھرے لہجے میں کاشان کو سمجھانے لگا. 14 سال جیل میں گزارنے کے بعد اب باہر کی دنیا کی کوئی چاہ نہیں رہی ہے مجھے. بس 4 دیواری گھر سا لگتی ہے مجھے تو یہ اب. کاشان نے اس دن کو یاد کرتے ہوئے سوچا جب اس نے پہلی رات جیل میں گزاری تھی. کتنا ڈرا ہوا تھا وہ اور کتنا رویا تھا. فائزہ اور صوبی اسے کتنے یاد آئے تھے. دوبارہ شروع کر دی تم نے اپنی فضول باتیں. میں پاگل نظر آ رہا ہوں تمہیں جو تمہارے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا ہوں؟ تمہیں معلوم ہے مجھے اس دن کا کتنا انتظار ہے جب تم اس قید خانے سے آزادی حاصل کر کے باہر نکلو گے. صوبان اسے مزید باتیں سناتا مگر اس کا موبائل بج اٹھا. ہاں انم بولو. صوبان نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا کہ کاشی میدان میں موجود دوسرے قیدیوں کو دیکھنے لگا، مگر اسے صوبان کو دیکھ کے خوشی ہوتی تھی. کم از کم اس کا بھائی ایک فیملی کے ساتھ فیملی والے ماحول میں اچھی زندگی گزار رہا تھا. بہروز سے بھی اس کی 3 سے 4 دفعہ ملاقات ہوئی تھی، جبکہ یسرا اور انم کا نام وہ اکثر صوبان کے منہ سے سنتا تھا، جسے لیتے ہوئے صوبان کے لہجے میں عزت، پیار اور اپنائیت ہوتی تھی. پریشان مت ہو، مشکل سے 15 منٹ میں میں پہنچتا ہوں تمہارے پاس. صوبان کال کاٹ کے جانے کے لیے تیار ہو گیا. کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ صوبان کے چہرے پہ فکر مندی دیکھ کے کاشان نے اس سے پوچھا. ہاں یار، وہ یونیورسٹی میں کوئی جھگڑا وغیرہ ہو گیا ہے. انم گھبرا رہی ہے. میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا. صوبان کاشی سے گلے ملتا ہوا وہاں سے چلا گیا. او ہو، ہمارے گھر تو بڑے بڑے لوگ تشریف لائے ہیں آج. صوبان کے ساتھ انم یونیورسٹی سے گھر میں داخل ہوئی تو سامنے صوفے پہ یسرا کے ساتھ بیٹھے عاشر کو دیکھ کے کہنے لگی. انم کو دیکھ کے عاشر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. کیسی ہو انم؟ اور صوبان تم کیسے ہو؟ عاشر انم کی خیریت پوچھ کے صوبان کی طرف بڑھا. میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ، بڑے دنوں بعد چکر لگایا. اور آنی کیسی ہے؟ صوبان نے گلے مل کے فرح کے بارے میں پوچھا. امی بھی ٹھیک ہے، تم سب کو سلام بول رہی تھی. تم لوگ تو چکر ہی نہیں لگاتے. ابھی میں خالہ سے یہی شکوہ کر رہا تھا. عاشر نے یسرا کو دیکھ کے کہا تو وہ مسکرا دی. بس یار، جب سے ڈیوٹی جوائن کی ہے بہت ٹف لائف ہو گئی ہے، اور انم کی بھی یونیورسٹی سٹارٹ ہو گئی ہے. مما سے میں نے کہا تھا کہ آنی کے پاس تھوڑے دن کے لیے چلی جائیں، مگر سچ تو یہ ہے مما کے بغیر ہمارا بھی گزارا ذرا مشکل ہے. صوبان نے یسرا کے برابر میں بیٹھتے ہوئے مجبوری بتائی. آپ سب لوگ بیٹھے، میں فریش ہو کے آتی ہوں. انم سب کو باتیں کرتے چھوڑ کے اپنے روم میں آ گئی. تم دونوں بیٹھو، میں کھانا لگواتی ہوں، تب تک انم بھی آ جائے گی. یسرا نے اٹھتے ہوئے کہا. مما، دوپہر کا کھانا کھایا تو لیٹ ہو جاؤں گا. میں انم کو چھوڑنے آیا تھا. عاشر سے بات کر کے میں تھوڑی دیر میں نکلوں گا. صوبان نے گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا.
اس ٹائم وہ گھر پہ کم ہی ہوتا تھا۔ چپ کر کے بیٹھو، خود تو صحت کا خیال نہیں ہے تمہیں اپنی، دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہو۔ یسریٰ کے جھڑکنے پہ صوبان کے ساتھ ساتھ عاشر بھی ہنسنے لگا۔ وہ اچھا خاصا ورزشی جسم کا مالک یسریٰ کو ہر وقت کمزور سا لگتا تھا۔ اب کچھ بھی ہو جاتا، یسریٰ صوبان کو کھانا کھلائے بغیر جانے نہیں دیتی، اس لیے وہ ریلیکس ہو کے بیٹھ گیا۔ اور سناؤ، تمہاری جاب کا کیا بنا؟ صوبان نے عاشر سے پوچھا۔ اسی کے بارے میں بتانے آیا ہوں، بلکہ منہ میٹھا کروانے آیا ہوں۔ جس کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کیا تھا کل وہیں سے کال آئی تھی۔ عاشر نے خوش ہو کے صوبان کو بتایا۔ زبردست یار، یہ تو واقعی خوشی کی بات ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ صوبان نے خوش ہو کے مبارکباد دی۔ خالی خولی مٹھائی سے کام نہیں چلنے والا، اب آپ کو مجھے اور بھیا کو ٹریٹ دینی پڑے گی۔ انم واپس آ کے سنگل صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ چلو پھر آج رات کا ڈنر میری طرف سے، کیا یاد کرو گے تم دونوں؟ عاشر نے دریا دلی سے ان دونوں کو دیکھ کے کہا۔ عاشر، صوبان، کھانا لگ گیا ہے، انم جلدی آؤ تم بھی۔ یسریٰ کی آواز پہ وہ تینوں اٹھ کے ٹیبل پہ پہنچے۔ عاشر یسریٰ کی بہن فرح کا بیٹا تھا۔ یسریٰ کی بہن فرح حیدرآباد میں رہائش پذیر تھی، اس لیے کافی دن ہو جاتے تھے ملے ہوئے۔ زیادہ تر فون پہ دونوں کی بات چیت ہوتی تھی، جبکہ عاشر چند سال پہلے پڑھائی کے سلسلے میں یسریٰ کے پاس آ کے رکا تھا۔ اس کی اور صوبان کی تبھی سے کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ صوبان سے 3 سال چھوٹا تھا، مگر دونوں کی اچھی نیچر کے باعث دوستی میں عمر کا فرق آڑے نہیں آیا تھا۔ عاشر کی پرسنالٹی، درمیانے قد اور سانولی رنگت کے باعث صوبان کے مقابلے میں دب جاتی تھی، مگر اس کمی کو عاشر کا اخلاق اور بلند کردار پورا کر دیتا تھا۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ ڈنر کے بعد صوبان بہروز سے اپنا ایک کیس ڈسکس کر رہا تھا، تب انم نے دروازے سے جھانک کے اجازت مانگی۔ بہروز 2 ماہ پہلے ہی ریٹائر ہوا تھا۔ فارغ بیٹھنا اس کی نیچر میں شامل نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنے دوست کے ساتھ پارٹنرشپ کی بنیاد پہ کار کا شو روم کھولا تھا۔ آ جاؤ میرا بیٹا، بہروز نے اجازت دیتے ہوئے کہا تو انم مسکرا کے اندر آئی۔ بابا، وہ میری فرینڈ ہے نا شانزا، جو حیدرآباد سے یہاں پڑھنے آئی تھی، وہی جو ہاسٹل میں رہتی ہے، اس کے بھائی کی شادی ہے، باقی ساری فرینڈز بھی جا رہی ہیں، میں بھی حیدرآباد چلی جاؤں؟ بھیا نے تو کہا ہے کہ بابا آرام سے پرمیشن دے دیں گے۔ انم کے آخری جملے پہ صوبان نے اسے گھور کے دیکھا، کیونکہ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا، بلکہ اسے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ کس کی شادی ہے۔ انم، صوبان کا نام لے کے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہوگا، اور اکیلے حیدرآباد اتنی دور جانے کی اجازت میں تمہیں بالکل بھی نہیں دوں گا۔ بہروز کے صاف انکار پہ اب وہ التجائی نظروں سے صوبان کو دیکھنے لگی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں منت کرنے پہ صوبان نے لمبا سانس کھینچ کے بہروز کو مخاطب کیا۔ بابا ٹھیک ہے، انم کی ساری دوستیں جا رہی ہیں، اجازت دے دیں اس کو، صرف 2 دن کی تو بات ہے۔ صوبان نے سوچا کہ ایک فنکشن تو اسے اٹینڈ کرنا نہیں ہوگا، اس لیے 2 دن اپنی طرف سے کہہ دیا۔ بھیا 2 نہیں 4 دن۔ بہروز کے کچھ بولنے سے پہلے انم جھٹ سے بولی، جس پہ صوبان نے باقاعدہ اسے گھور کے دیکھا۔ وہ دوبارہ معصوم شکل بنا کے صوبان کو دیکھنے لگی۔ دیکھ لو تم خود ہی، تمہاری بہن 4 دن گھر سے باہر رہنے کی فرمائش کر رہی ہے۔ بہروز صوبان کو دیکھ کے کہنے لگا۔ آپ فکر نہیں کریں، اسے حیدرآباد میں چھوڑ کے آؤں گا، اور واپسی پہ بھی یہ مجھے ٹائم بتا دے گی تو میں ہی اسے لینے پہنچ جاؤں گا۔ صوبان نے بہروز کو اطمینان دلایا تو انم بھی خوش ہو گئی۔ بہروز کے بعد اب صوبان کی بھی جاب ایسی تھی کہ وہ لوگ انم کو کہیں اکیلے باہر آنے جانے نہیں دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، مگر میں یسریٰ کو راضی نہیں کروں گا، بہروز نے صوبان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مما کی ٹینشن نہیں ہے، انہیں بھی بھیا راضی کر لیں گے جیسے آپ کو کیا ہے۔ انم نے بہروز کے گلے میں لاڈ سے بازو ڈالتے ہوئے کہا، تو صوبان اور بہروز دونوں ہی اس کی بات پہ مسکرا دیے۔ تو آخر آپ نے اجازت دے ہی دی انم کو۔ بہروز سونے کے لیے بیڈ پہ لیٹا تو برابر میں بیٹھی یسریٰ نے اسے دیکھ کے کہا، یسریٰ، اسے میں نے صوبان کے چھوڑنے اور واپس لانے پہ اجازت دی ہے، اور صوبان تم سے بھی تو پرمیشن لینے آیا تھا، تمہیں ٹینشن تھی تو منع کر دیتی۔ بہروز نے یسریٰ کی طبیعت کو مد نظر رکھ کے جواب دیا۔ اسے معلوم تھا کہ انم کو جانا ہے، اب 4 دن تک وہ پریشان ہی رہے گی۔
ایسے ہی صوبان اپنی ڈیوٹی کے باعث کبھی کبھی رات کو گھر نہیں آتا تھا تو وہ پوری رات جاگتی رہتی تھی. چاہے صوبان کتنا ہی بیزی کیوں نہ ہو، 2 منٹ کی کال کر کے وہ یسریٰ کو اپنی خیریت ضرور بتاتا تھا تاکہ یسریٰ کو اطمینان ہو سکے. کتنی تیز ہو گئی ہے انم، اسے معلوم ہے ہم دونوں پرمیشن نہیں دیں گے. جبھی صوبان کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی. یسریٰ بھی انم کو سمجھتے ہوئے بہروز کو بتانے لگی. تیز نہیں ہے، ابھی بہت سیدھی ہے میری بیٹی. تم نے اب اجازت اگر دینی ہے تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بہروز نے یسریٰ کو دیکھ کے کہا. بہروز، میں کافی دن سے ایک بات سوچ رہی تھی، سوچا آپ سے شیئر کر لوں. کیوں نہ ہم انم اور صوبان کی شادی کر دیں؟ یسریٰ کی بات سن کے بہروز اٹھ کے بیٹھ گیا. کیا سوچ کے تم نے یہ بات کی ہے؟ وہ دونوں بہن بھائی سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو، آخر تمہارے ذہن میں ایسی بات آئی بھی کیسے؟ بہروز نے حیرت سے یسریٰ کو دیکھتے ہوئے کہا. بہن بھائی سمجھتے ہیں مگر بہن بھائی ہیں تو نہیں. صوبان ہمارے بیٹوں کی طرح ہے بہروز، بلکہ بیٹا ہی تو ہے وہ ہمارے سامنے پلا بڑا ہے. اس سے زیادہ اچھا انم کے لیے کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. اور انم ایک ہی تو بیٹی ہے ہمارے پاس، ان دونوں کی شادی ہو جانے سے ہماری بیٹی بھی ہمارے پاس رہے گی. یسریٰ نے اپنے دل کی ساری بات شیئر کر دی جو کہ وہ کافی دنوں سے سوچ رہی تھی. یسریٰ، میں اپنے بچوں پہ اپنے فیصلے مسلط کرنے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں. انم کا مجھے اچھی طرح اندازہ ہے، وہ اس بات پہ بہت ہرٹ ہوگی، بلکہ صوبان بھی یقیناً ہرٹ ہوگا. الٹا اس کے دماغ اور دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ ہم نے اسے اسی مفاد کے لیے پالا ہے. مجھے تمہاری بات سے بالکل اتفاق نہیں ہے. بہروز نے یسریٰ کے سامنے اپنا نظریہ پیش کیا. چلیں ٹھیک ہے، میں اپنے طور پہ صوبان سے اس کی رائے لے کے دیکھتی ہوں، ایک دفعہ بغیر کوئی اپنی مرضی مسلط کیے. اگر وہ اگری ہوتا ہے تو انم سے بات کروں گی. یسریٰ تو جیسے تیار بیٹھی تھی. اس کی بات سن کے بہروز نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ سونے کے لیے لیٹ گیا. کاشی کی آنکھ اپنے برابر والے گدے پہ بیٹھے ہوئے مدثر کے رونے کی آواز سے کھلی. 2 دن پہلے وہ قتل کے جرم میں جیل آیا تھا اور وقفے وقفے سے کاشان اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا. کاشان اٹھ کے اس کے لیے پانی لینے گیا. پی لو، اسٹیل کا گلاس اسے تھماتے ہوئے کہا. مدثر نے سر اٹھا کے اسے دیکھا. کیا تمہیں اپنے قتل کرنے پہ پچھتاوا ہے؟ کاشان نے اس کے رونے کی وجہ جاننی چاہی. بہت زیادہ، اور اب شاید ساری زندگی پچھتاوے میں ہی رہنا ہے مجھے. مدثر نے دیوار سے سر ٹیک کے کہا. کس کو قتل کیا ہے تم نے؟ کاشان کو اس کے لیے ہمدردی کے ساتھ ساتھ تجسس بھی ہو رہا تھا کیونکہ اس نے بہت کم لوگوں کو یہاں آ کے پشیمان دیکھا تھا. اپنی بیوی کو، جس سے میں بہت پیار کرتا تھا، مدثر نے اپنے اوپر ملامت کرتے ہوئے بتایا. جب کسی کو پیار کیا جاتا ہے تو اس کی جان کیسے لی جا سکتی ہے؟ کاشان نے الجھتے ہوئے سوال کیا. غصہ حرام چیز ہے، اس سے انسان اپنے آپ کو ہی تباہ و برباد کر لیتا ہے. غصے میں انسان سے وہ عمل سرزد ہو جاتا ہے جس کا اس نے سوچا نہ ہو، مگر جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا. مدثر کے چہرے پہ ابھی بھی پچھتاوا تھا. اس نے گلاس کو دیکھ کے کاشان سے کہا. اس سے تو پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو پیار یا پھر شادی کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ غصہ تو ہر انسان کو آتا ہے. کاشان نے کندھے اچکا کے کہا. نہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو غصے میں بھی اپنے آپ پہ قابو رکھنا چاہیے تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے. مدثر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. کاشی، اٹھ گیا تو؟ چل یہاں آ جا، 2 دن کے بعد تو تجھے چلے جانا ہے. آذر نیند سے اٹھتا ہوا کاشان کو دیکھ کے بولا تو وہ آذر کے پاس آ گیا. 3 سال پہلے اس کی آذر سے دوستی ہوئی تھی. مدثر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کی داستان سن رہا تھا. پچھتا رہا ہے وہ جرم کر کے. کاشان آذر کو بتانے لگا. پاگل ہے سالا، مار پیٹ لیتا بیوی کو. یہ کس نے کہا تھا کہ قتل ہی کر دے؟ رونے دے بے وقوف کو. تو بتا، پرسوں آزاد ہو جائے گا، کیا ارادہ ہے باہر جا کے؟ آذر نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا. کرنے کو کیا ہے یار، یہاں رہتے ہوئے پڑھ لیا، باہر نکل کے نوکری ڈھونڈ لوں گا. کاشان نے سوچتے ہوئے پلان بتایا. اور پھر اچھی سی لڑکی ڈھونڈ کے شادی، پھر بچے.
आज़र ने उसका जुमला मुकम्मल किया जिस पे वो दोनों ही हंसे। मुजरिम को कौन अपनी बेटी देना पसंद करता है? मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। काशान ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। क्यों नहीं पसंद कर सकता भाई? तू पढ़ा लिखा है माशाल्लाह से, कद काट का, शक्ल सूरत का अच्छा है। जब नौकरी करेगा और शरीफ लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारेगा तो कोई भी आसानी से तुझे अपनी बेटी दे देगा। बल्कि ये बता, अगर तुझे बाहर निकल के कोई लड़की पसंद आ गई तो? आज़र ने आंखों में शरारत लिए उससे पूछा। खार है मुझे इस मखलूक से बचपन से ही। शादी की अलग बात है, मगर ख़ुद से पसंद आ जाना नामुमकिन। वैसे भी जैसी लड़की इस दिल को भाएगी वो आजकल के दौर में नहीं पाई जाती। छोड़ो इन बातों को, नाश्ता लेने चलते हैं वरना लाइन लंबी हो जाएगी। काशान बात ख़त्म करके उठते हुए बोला तो आज़र भी उठ गया। अकेले बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे अपनी फ्रेंड्स के साथ ही रहना और ज़्यादा किसी अजनबी से बात मत करना। सोबान कार ड्राइव करने के साथ साथ बराबर में बैठी अनम को मुस्तकिल नसीहतें करता जा रहा था। ओह भैया, आप भी मम्मा बाबा की तरह सबक पढ़ाए जा रहे हैं। ये सब बातें मम्मा बाबा मुझे सुबह पहले ही बता चुके हैं। अनम ने मसनूई नाराज़गी से सोबान को देखते हुए कहा। अनम, मम्मा बिल्कुल भी एग्री नहीं थी तुम्हारे इतने दिनों के लिए इतनी दूर भेजने के लिए। मुझे अंदाज़ा है कि मेरे बोलने पे उन्होंने तुम्हें इजाज़त दी है, इसलिए अब तुम मुझे अपनी 24 घंटे की अपडेट देती रहना। सोबान ने एक नज़र संजीदगी से उसे देख के कहा, फिर कार ड्राइव करने लगा। मालूम नहीं बचपन से ही मुझ पे इतनी पाबंदियाँ क्यों लगाई जाती हैं। यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, यहाँ ड्राइवर के साथ जाओ, उससे बात नहीं करो, इस तरह से बात नहीं करो। मामा भी कितनी सख्ती बरतने लगी हैं मुझ पे। अनम ने अफसोस करते हुए सोबान से कहा। इन सब के पीछे क्या वजूहात हैं? क्या तुम्हें इल्म नहीं है उसका? ये सब सख्ती के तौर पे नहीं, एहतियात के तौर पे किया जाता है। मामा अपनी एक बेटी खो चुकी हैं, इसलिए सब तुम्हारे लिए एहतियात बरतते हैं। कितनी मुश्किलों से तो वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आई हैं। सोबान से उनके घर की कोई भी बात ढकी छुपी नहीं थी। वो भी अनम को बहुत प्यार से समझा रहा था ताकि वो किसी से भी बदजन ना हो। कितना अच्छा होता ना भाई कि आप ही भी हमारे साथ होती। मैं यही सोचती हूँ कि अल्लाह ने मुझे माँ बाप के साथ भाई के रिश्ते से नवाजा, लेकिन बहन के होते हुए भी वो पास नहीं। अनम हसरत से बोल रही थी। अपनी दोस्तों की बहनों को देख के उसका भी दिल चाहता था कि काश उसकी भी बहन उसके पास मौजूद होती। बस दुआ ये करो अनम कि जहाँ भी हो वो खैरियत के साथ हो, और मम्मा के सामने ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं है वरना उनकी तबीयत ख़राब होने लगेगी। सोबान ने कार ड्राइव करते हुए कहा। मगर सामने दूर से अबाए में कोई लड़की हाथ के इशारे से लिफ्ट मांग रही थी। कोई मर्द होता तो अनम की मौजूदगी में वो कभी भी कार को नहीं रोकता, मगर यहाँ पे ट्रैफिक कम होने की वजह से इस तरह से किसी लड़की को इग्नोर करके चले जाना मुनासिब नहीं लगा। पता नहीं क्या मसला होगा बेचारी के साथ। ये सोच के सोबान उसके पास गाड़ी रोकने लगा। एक्सक्यूज़ मी, क्या मुझे? उसने सोबान को जैसे ही देखा आधा जुमला मुंह में ही कहीं रह गया। यूं अचानक 14 साल बाद वो उसके सामने आ जाएगा, ये सीरत के वहमो गुमान में भी नहीं था। जबकि दूसरी तरफ सोबान का भी हाल उससे मुख्तलिफ ना था। वो बिना पलके झपकाए उसे देख रहा था। सिस्टर, आप कुछ कहना चाह रही हैं? क्या प्रॉब्लम है? सोबान और उस लड़की को चुप देख के अनम बोली तो वो दोनों ही होश की दुनिया में वापस आए। नहीं, वो मुझे दरअसल हाईवे तक लिफ्ट चाहिए थी, मगर इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। अपनी धड़कनों को और ख़ुद को नॉर्मल करते हुए सीरत एकदम बोली। ऐसे कैसे चली जाओगी? सोबान बेसाख्ता बोला। वो मेरा मतलब है, आप इतनी दूर कैसे जाएंगी? प्लीज़ कार में आके बैठ जाएं, मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। अनम की मौजूदगी का एहसास करके वो एकदम संभल के बोला। उसे मालूम था कि ये सीरत है और यकीनन वो भी उसे पहचान गई होगी, मगर वो उससे इस तरह अजनबी रवैया क्यों रख रही है आखिर? छोड़ देना तो आपकी पुरानी आदत है और लिफ्ट आप पहले ही करवा चुके हैं। शायद अब मेरे लिए जगह नहीं बची। थैंक्स। सीरत ने सरसरी नज़र से बराबर में बैठी खूबसूरत सी लड़की को देख के कहा।
اس لڑکی کو دیکھ کے اسے اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ دوبارہ جانے لگی۔ صوبان گاڑی کا دروازہ کھول کے تیزی سے باہر نکلا۔ ایکسکیوز می پلیز، آپ 1 سیکنڈ میری بات سنیں۔ صوبان کے لہجے میں بے قراری محسوس کر کے سیرت کے قدم رکے۔ وہ مڑ کے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ صوبان دوبارہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ چہرہ تو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ 1 سیکنڈ ہو چکا ہے مسٹر، آپ نے مجھے کچھ کہنے کے لیے روکا ہے یا گھورنے کے لیے؟ سیرت سنجیدگی سے صوبان کو دیکھ کے بولی۔ گھورنے کے لیے؟ غائب دماغی میں اسے معلوم ہی نہیں وہ کیا بول گیا، مگر سیرت کے گھورنے پہ وہ دوبارہ ہوش میں آیا۔ سوری، میرا مطلب تھا آپ اتنی دور تک جائیں گی کیسے؟ سڑک کافی سنسان ہے، آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں پلیز۔ کہتے ہوئے صوبان کے لہجے میں ایسی التجا تھی جس کی سیرت چاہ کے بھی انکار نہیں کر سکی۔ چپ کر کے وہ گاڑی کی طرف بڑھی۔ صوبان نے جلدی سے کار کے پیچھے کا دروازہ اس کے لیے کھولا۔ انم تھوڑا کنفیوز ہو کے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ سسٹر، آپ کمفرٹیبل ہیں یا یہ سامان میں آگے رکھ لوں؟ انم نے مڑ کے سیرت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، شکریہ، سیرت نے انم کو اسمائل دے کے کہا۔ ساتھ ہی اس کی نظر کار کے مرر پہ پڑی جس میں 2 آنکھیں ابھی تک اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ سیرت کے مرر میں دیکھنے پہ صوبان نے کار اسٹارٹ کر دی، مگر وہ بار بار مرر میں سے سیرت پہ نظر ڈال لیتا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ انم کے سیرت سے سوال پوچھنے پہ صوبان خوش ہوا۔ اب وہ بے قراری سے مرر میں دیکھ رہا تھا اور اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ سیرت نے ایک نظر مرر میں صوبان کو دیکھا۔ نیہا، سیرت نے مسکرا کے انم کو جواب دیا۔ صوبان نے جھٹکے سے کار موڑی۔ وہ دونوں ہی ایک دم ڈس بیلنس ہوئی۔ انم نے اپنے آپ کو بیلنس میں رکھنے کے لیے صوبان کے شولڈر کا سہارا لیا۔ سیرت انم کا نازک سا ہاتھ صوبان کے شولڈر پہ دیکھ کے نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ سوری، آئی تھنک روڈ کچی ہے اس لیے، صوبان معذرت کرتا ہوا بولا۔ میرا نام انم ہے اور یہ اسمارٹ اور ڈیشنگ سے میرے ڈرائیور، ان کا نام صوبان احمد ہے۔ انم نے مسکرا کے صوبان کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ایک زخمی مسکراہٹ سیرت کے لبوں پہ آئی۔ اب وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ گاڑی میں ایک دم خاموشی چھا گئی جسے دوبارہ انم کی آواز نے توڑا۔ نیہا، آپ مائنڈ نہیں کریں گی تو یہ بیگ کے پاس باکس رکھا ہے، وہ دے دیں گی؟ انم کے کہنے پہ سیرت کی نظر بیگ کے پاس رکھے باکس پہ گئی جس میں شاید کچھ کھانے کی چیز رکھی تھی۔ شور، سیرت نے باکس انم کو تھمایا۔ اس باکس میں سے انم نے سینڈوچ نکالے۔ یہ لیجئے نیہا، انم نے اس کی طرف سینڈوچ بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں شکریہ، سیرت نے ہچکچاتے ہوئے انم کو دیکھ کے کہا۔ لے لیجئے میم، مل بانٹ کے کھانے سے محبت بڑھتی ہے۔ صوبان کے بولنے پہ سیرت نے مرر سے صوبان کو دیکھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ سیرت کو جیسے کچھ یاد آیا۔ میری باتیں تمہیں یاد رہ گئیں مگر شاید تم مجھے بھول گیا۔ سیرت نے سینڈوچ کی بائٹ لیتے ہوئے سوچا۔ آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے کیسے کھائیں گے جناب؟ چلیں پہلے میں آپ کو کھلا دیتی ہوں، انم نے خود ہی مسئلے کا حل نکالتے ہوئے کہا اور سینڈوچ صوبان کی طرف بڑھایا۔ صوبان نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ہی بائٹ لیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی سیرت کو اپنا نوالا حلق میں اٹکتا محسوس ہوا جس سے اسے زوردار قسم کا پھندا لگا۔ ارے آپ کو کیا ہوا؟ سیرت کے کھانسنے پہ انم نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ وہیں صوبان نے بریک لگا کے کار روکی۔ اپنے پاس رکھی ہوئی بوتل جلدی سے سیرت کی طرف بڑھائی جسے سیرت نے ایک شکایتی نظر صوبان پہ ڈال کے اس کے ہاتھ سے لے لی اور اس میں سے پانی پینے لگی۔ سیرت کی آنکھوں میں ناراضگی کا تاثر ابھی بھی صوبان کو الجھا رہا تھا۔ یہیں سے پٹرول ڈلوا لیتا ہوں، صوبان نے انم سے بول کے ایک نظر مرر سے سیرت کو دیکھا۔ صوبان کی نظروں سے سیرت کی آنکھوں میں آئی نمی نہیں چھپ سکی۔ میں ذرا ایشل سے پوچھ لوں کہاں تک پہنچے وہ لوگ؟ انم اپنا موبائل لے کے کار سے اتر گئی اور کال ملانے لگی۔ سیرت نے انم کا جائزہ لیا۔ جینز کے اوپر لانگ کرتے میں وہ خوبصورت سی لڑکی شاید عمر میں اس سے 2 یا 3 سال چھوٹی ہوگی۔ انم کے اترنے پہ اس سے پہلے کہ صوبان اس سے بات کا آغاز کرتا، سیرت نے کار کا دروازہ کھولا اور کار سے اتر گئی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟
اسے جاتے دیکھ کے صوبان بھی کار سے باہر نکلا اور اس کے راستے میں آتا ہوا پوچھنے لگا، یہاں سے میں خود چلی جاؤں گی، جتنی آپ نے لفٹ کروا دی اس کا شکریہ۔ سیرت بولتی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ سیرت، میری بات سنو، صوبان اسے جاتے دیکھ کے بولا، مگر وہ رکی نہیں۔ صوبان آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے تم سے کچھ کہا ہے۔ سیرت کو دیکھ کے وہ سنجیدگی سے بولنے لگا۔ کتنے سالوں بعد آج وہ اس سے ملی تھی، اور جب سے ملی تھی وہ اس کی جان ہی نکالے جا رہی تھی۔ مگر میں سیرت نہیں ہوں، نیہا نام ہے میرا۔ سیرت نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا، تم دنیا کو بیوقوف بنا سکتی ہو مگر مجھے نہیں۔ صوبان اسے دیکھ کے جتاتے ہوئے بولا، لڑکی سے بات کرنے کا اچھا بہانہ ڈھونڈا ہے آپ نے۔ سیرت اس سے بات کرتے ہوئے آس پاس دیکھ رہی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ ایسا؟ کس بات پہ خفا ہو؟ پلیز ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ صوبان نے نرمی سے بولتے ہوئے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب اگر ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی نا تو چماٹ پڑے گا میرے ہاتھ سے۔ سیرت نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور غصہ کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ صوبان اسے حیرت سے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ نظریں ٹکائے سیرت کی آئی ڈی سرچ کر رہا تھا۔ یہ کام اس نے آج پہلی دفعہ نہیں کیا تھا۔ جب اسے سیرت کی شدت سے یاد آتی تھی تو وہ کبھی فیس بک پہ اس کے نام سے آئی ڈی سرچ کرتا یا کبھی پرانے محلے میں جا کے اسے ڈھونڈتا۔ کیا کوئی ضروری کام کر رہے ہو؟ یسرا نے صوبان کے روم میں آ کے پوچھا۔ نہیں تو، بس ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی انم سے بات کی ہے، خیریت سے ہے وہ۔ یسرا روم میں آئی تو لگے ہاتھ صوبان نے انم کی خیریت بھی اسے بتا دی اور لیپ ٹاپ بند کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ ہاں، شام میں میری اور بہروز کی بات ہو گئی تھی اس سے۔ تمہیں اندازہ ہے نا، اسے میں نے صرف تمہارے ہی کہنے پہ جانے دیا ہے، ورنہ ایک کو کھونے کے بعد اب اتنا حوصلہ نہیں بچا کہ میں دوسری کو بھی خود سے دور بھیج سکوں۔ یسرا اداسی سے بولی، انم کہیں نہیں جائے گی ماما، ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی۔ جو ہو چکا اسے خدا کی مصلحت سمجھے، اور آپ پلیز ایسے اداس مت ہوا کریں۔ اس سے پہلے کہ یسرا پہ وہی کیفیت طاری ہوتی، صوبان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کے اپنائیت سے کہا، تو وہ اسے دیکھ کے مسکرا دی۔ تمہیں معلوم ہے صوبان، تمہارے آنے سے پہلے میں کبھی کبھی سوچتی تھی کہ اللہ نے ہمیں بیٹے سے کیوں محروم رکھا۔ بہروز مجھے ہمیشہ سمجھاتے تھے کہ اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، مگر اللہ پاک نے ہمیں تمہاری صورت میں بیٹا ہی نہیں، بہت پیارا تحفہ دیا ہے۔ اگر میری سگی اولاد ہوتی تو وہ بھی شاید اتنا خیال نہیں رکھتی جتنا تم نے میرا خیال رکھا ہے، مجھے سنبھالا ہے۔ یسرا مسکراتے ہوئے صوبان سے کہنے لگی، بے شک اللہ کی ذات غفور و رحیم ہے۔ اس نے مجھ سے اگر میرے والدین لیے تو ان دونوں کی صورت والدین کا نعم البدل بھی عطا کیا۔ آپ نے اور بابا نے ہمیشہ مجھے سگی اولاد کی طرح پالا، کبھی کوئی فرق نہیں کیا مجھ میں اور انم میں۔ اللہ کی ذات کے بعد میں ساری زندگی آپ دونوں کا شکر گزار رہوں گا۔ صوبان نے عقیدت سے یسرا کے دونوں ہاتھ آنکھوں پہ لگاتے ہوئے کہا، شکر گزاری کی کیا بات ہے؟ تم بیٹے ہو ہم دونوں کے، ہم نے تمہیں بیٹا کہا تو تم نے بیٹا ہونے کا ثبوت دیا، پھر ہمیں بھی بیٹے کی طرح پرورش کرنی پڑی۔ مگر اب میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، ماشاء اللہ سے شادی کی عمر ہو گئی ہے۔ تم بتاؤ، اپنے لیے کوئی لڑکی دیکھی ہے تم نے؟ یسرا نے آنکھوں میں شرارت لیے اس سے پوچھا، تو صوبان یسرا کو دیکھنے لگا۔ یہ کون سا ٹاپک شروع کر دیا آپ نے؟ یسرا کی بات پہ اس کے دماغ میں سیرت کا چہرہ لہرایا۔ آج صبح ہی تو دیکھا تھا اس بیوقوف کو، جو غصے میں بنا کچھ بتائے تن فن کرتی ہوئی چلی گئی۔ اب پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈنا پڑے گا اسے۔ کیوں؟ کیا ساری زندگی ایسے ہی رہنا ہے؟ شادی نہیں کرنی؟ کوئی لڑکی ہے نظر میں جو تمہیں پسند ہے تو جلدی سے بتاؤ۔ یسرا مصنوعی گھوری دے کے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی، اف مما، آپ کو یوں اچانک سے میری شادی کی فکر پڑ گئی؟ فی الحال نہ کوئی لڑکی ہے اور نہ ہی آپ کے بیٹے کو شادی کی جلدی ہے۔ صوبان بھلا سیرت کے بارے میں یسرا سے کیا شیئر کرتا؟ ابھی تو اسے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ وہ رہتی کہاں ہے، اس لیے فی الحال اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوا بولا، مگر میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنی اولاد کا گھر بستا ہوا دیکھوں، اور ایک لڑکی کا سوچا بھی ہے میں نے تمہارے لیے۔ یسرا کی بات پہ صوبان کی ہنسی تھم گئی۔
کون ہے, کس کا سوچا ہے. اب اسے پچھتاوا ہونے لگا کہ اس نے سیرت کو ایسے ہی کیوں جانے دیا. دیکھو صوبان, میں اس وقت تم سے جو بھی بات کروں گی وہ ویسے ہی میرے دل میں خیال آیا ہے. یہ مت سمجھنا کہ یہ میری کوئی بہت بڑی خواہش ہے. ہر ماں کے لیے بیٹے کی خوشی اہمیت رکھتی ہے, ویسے ہی میری نظر میں تمہاری خوشی اور مرضی کی اہمیت ہے. کسی دباؤ میں آ کے بالکل جواب نہیں دینا پلیز. میں نے سوچا ہے کہ اگر تمہاری اور انم کی. یسرا نے تمہید باندھ کے بات شروع کی, مگر بیچ میں ہی صوبان یسرا کی بات کو سمجھ کے تڑپ اٹھا. ماما پلیز آگے کچھ مت بولیے گا. آپ نے ایسی بات آخر سوچی بھی کیسے؟ آپ مجھے ابھی بولے میں اپنا سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا, ایک دفعہ بھی اف نہیں کروں گا. مگر ایسی بات, یہ بات اب دوبارہ مت کیجیے گا پلیز. جس طرح سے میں نے آپ کو اور بابا کو ماں باپ کا درجہ دیا ہے, انم بالکل اسی طرح میرے لیے میری چھوٹی بہن ہے. میں مر کے بھی کبھی اس کے بارے میں ایسی بات نہیں سوچ سکتا. صوبان اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کے بیٹھ گیا. شاید وہ یسرا کی بات پہ پریشان ہو گیا تھا. یسرا نے اسے پریشان دیکھ کے گلے لگایا. اچھا سوری, معاف کر دو اپنی ماما کو. بس مجھے لگا کہ تم سے زیادہ اچھا انسان انم کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے بول دیا تھا. بہروز بھی راضی نہیں تھے اس بات پہ, تو یہ خیال ہی میرے ہی دل میں آیا تھا. سوری پلیز. صوبان کو اس طرح پریشان دیکھ کے یسرا اب شرمندہ ہونے لگی. یوں بار بار سوری کہہ کے مجھے گنہگار مت کریں آپ. انم میری بہن ہے, میں پرومس کرتا ہوں اس کے لیے ایک پرفیکٹ انسان تلاش کروں گا جو ہر لحاظ سے اس کے قابل ہوگا. مگر آپ دوبارہ ایسا مت سوچئے گا پلیز. صوبان نے یسرا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کے کہا. نہیں سوچ رہی بابا ایسا, اب پریشان مت ہو. اور تم نے کہا ہے تو مجھے پورا بھروسہ ہے انم کے لیے تم جو کوئی بھی ڈھونڈو گے وہ پرفیکٹ ہی ہوگا تمہاری طرح. مگر ابھی بھی میرا پوائنٹ اپنی جگہ پہ ہے. مجھے انم سے پہلے اس گھر میں تمہارے لیے بیوی اور اپنے لیے بہو چاہیے. جلدی جلدی تلاش کرو اپنے لیے, ورنہ پھر میں ڈھونڈوں گی. اور اب ریسٹ کرو, شاباش. یسرا بولتے ہوئے اس کے روم سے نکل گئی. لیپ ٹاپ کو بے دلی سے اٹھا کے سائڈ پہ رکھتا ہوا وہ بیڈ پہ لیٹ گیا. ایک بار پھر وہ سیرت کے بارے میں سوچنے لگا. بہروز جب اسے اپنے ساتھ یہاں لے کے آیا تھا, اس کے ایک ہفتے بعد وہ دوبارہ اپنے پرانے محلے گیا تھا. مگر بدقسمتی سے ناصر کے گھر پہ دوسرے لوگ شفٹ ہو چکے تھے جو کہ ناصر اور سیرت کے پتے سے لا علم تھے. وہ مایوس ہو کے چلا گیا. سیرت کے بارے میں سوچتے ہوئے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے معلوم نہیں ہوا.